فوج اور قوم میں فاصلوں کی سب سے بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں۔ پالیسی بدلنے کی درخواست ہے۔ عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا۔ سابق وزیر اعظم کے وکیل فیصل چودھری کی تصدیق۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے فیصل چودھری نے کہا کہ عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خط ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سابق وزیر اعظم کے طور پر بھجوایا۔ خط میں دہشت گردی کے باعث فوجی جوانوں کی شہادت کے حوالے سے گزارشات پیش کی گئی ہیں۔ خط میں 6 نکات بھی پیش کیے گئے ہیں۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ عمران خان نے آرمی چیف سے پالیسی میں رد و بدل کی درخواست کی ہے۔ خط میں ملک کی تاریخ کے فراڈ الیکشن 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی مواد شامل ہے۔ فیصل چودھری کے مطابق خط میں لکھا گیا ہے کہ فوج اور قوم میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ان فاصلوں کی سب سے بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جو 2 دفعہ کے NRO زدہ ہیں، جس سے قوم میں نفرت پیدا ہوئی۔ عمران خان کا آرمی چیف کو خط پی ٹی آئی کا پالیسی شفٹ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو بطور سابق وزیر اعظم کھلا خط لکھا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے عمران خان کے آرمی چیف کو خط پر وضاحت پیش کر دی۔ بولے عمران خان نے خط میں فوج اور عوام کے درمیان فاصلے کی وجوہات بیان کی ہیں۔ بانی نے کہا ہے کہ فوج اور عوام میں خلیج نہیں بڑھنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے سپہ سالار سے پالیسیز پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی کا خط آج میڈیا کے سامنے آ جائے گا۔ بانی نے کہا کہ کمرہ عدالت میں 9 صحافیوں کو خط کی تفصیل بتائی ہے۔ افواج پاکستان بہت قربانیاں دے رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ بانی نے کہا ہے کہ ہم انتشار نہیں چاہتے، فوج ہماری ہے۔ قوم کے سپوتوں کو اپنا خون دے کر ماضی کی فاش غلطیوں کا ازالہ کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف شرپسندوں کے خلاف لڑائی میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کے لیے کوئٹہ پہنچ گئے۔ سی ایم ایچ میں عیادت کے بعد اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پرسوں کلات میں اندھوناک واقعہ پیش آیا۔ میں قوم کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تفرقے کا وقت نہیں ہے، سیاست کا وقت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سیاست کر لیں گے، لیکن آج قوم کو جو بڑا چیلنج درپیش ہے، اس کا ہم سب اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مقابلہ کر لیں تو پھر سیاست بھی ہوگی۔ زخمیوں سے گفتگو کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں قوم کے ہیرو قرار دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کسی ایک خاص کی نہیں، پورے پاکستان کی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے ججز کی ٹرانسفر کو آئین کے تحت اچھا اقدام قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ججز کی ٹرانسفر آئین کے تحت ہوئی۔ ایک بلوچی بولنے والا جج آیا اور ایک سندھی بولنے والا جج آیا۔ وفاق پورے ملک کا ہے۔ آرٹیکل 200 کے تحت اچھا اقدام ہے۔ مزید ججز بھی دیگر صوبوں سے آنے چاہیے۔ اسلام آباد میں پریس ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری سے خطاب میں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ٹرانسفر کے معاملے کو مکس نہ کیا جائے۔ ججز کے تحفظات دور کرنے کے لیے ان سے ملاقاتیں کرتا ہوں۔ یہ معاملہ بھی جلد ختم ہو جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والوں کو ججز تعینات نہیں کیا، یہ پہلے سے ہی ہائی کورٹ کے ججز ہیں۔ ہمیں سپریم کورٹ میں مزید ججز کی ضرورت ہے۔ دیگر صوبوں کی ہائی کورٹ سے 3 ججز کے تبادلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ اور ضلعی عدالتوں میں کیسز میں وکلاء احتجاجاً پیش نہ ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد بار کونسل اور ڈسٹرکٹ کورٹس ایسوسی ایشن کی مشترکہ قرارداد میں کہا گیا کہ ججوں کی منتقلی کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کی کاز لسٹ آویزاں کر دی گئی۔ جسٹس محسن اختر قیانی سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر چلے گئے۔ پنجاب کی تمام ماتحت عدالتوں میں جزوی ہڑتال کی اطلاعات۔ لاہور ہائی کورٹ بار اور بلوچستان بار کونسل نے بھی احتجاج کی حمایت کا اعلان کیا۔ عدلیہ میں ایسے ججز لائے جا رہے ہیں جو عمران خان کو جیل میں رکھیں۔ سابق وزیر اعظم کی بہن علیمہ خان نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جیسے چیزیں آج کل ہو رہی ہیں، اس سے واضح ہو گیا ہے کہ مقصد یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھو اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کو ختم کرو۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈز کیس کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ہائی کورٹ کے ججز اپیل میں سزا کو برقرار رکھیں۔ یہ اگلے 2 سے 3 سال اس اپیل کو گھسیٹ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ججز لائے جا رہے ہیں جو بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنے آ رہے ہیں۔ پھر پی کا قانون لایا گیا تاکہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کر سکیں۔ عوام کی مشکلات میں کمی آ رہی ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی لیگی ارکان اسمبلی سے گفتگو۔ بولی مریم نواز کی محنت سے پنجاب میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ نون لیگ کے ارکان مریم نواز کی طاقت اور عزت ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں روٹی 12 سے 14 روپے میں مل رہی ہے۔ میری کارکردگی پر سب سے بڑا چیک عوام اور نواز شریف ہیں۔ مریم نواز نے راولپنڈی رنگ روڈ دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور جی ایچ کیو پر حملہ ہو تو کیا صرف جی ایچ کیو کا کیس ملٹری کورٹ میں چلے گا؟ میری نظر میں تینوں حملے ایک جیسے ہی ہیں، تو تفریق کیوں اور کیسے کی جاتی ہے؟ سویلینز کے ملٹری کورٹ ٹرائل کیس میں جسٹس جمال مندوخیل نے سوال اٹھا دیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس میں کہا کہ 21ویں ترمیم ختم ہونے کے بعد موجودہ کیسز میں کورٹ مارشل کیسے ہو گیا؟ کیا احتجاج کرنا جرم ہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ کیا دھماکہ کرنے والے اور عام شہریوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی
چودھری نے کہا کہ ملزم کے حقوق ہوتے ہیں. گرفتاری سے پہلے بھی سزا کے بعد بھی عدالت نے انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت میں سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ پر عائد کردہ 20,000 روپے جرمانہ واپس لے لیا. کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. جنید اکبر کا پی ٹی آئی کی صوبائی صدارت سنبھالنے کے بعد پشاور کا پہلا دورہ. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور سے ملاقات نہ کی. جنید اکبر کی صدارت میں اجلاس میں اہم پارٹی رہنماؤں کے شریک نہ ہونے کی بھی اطلاعات. ذرائع کے مطابق جنید اکبر نے پشاور میں تنظیمی لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ثوابی جلسے کے حوالے سے اجلاس میں شرکت کی. پشاور میں مصروف دن گزارا اور پھر واپس اسلام آباد چلے گئے. ان کی علی امین گنڈا پور سے ملاقات نہ ہوئی. ذرائع کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور کا اب تنظیمی معاملات میں کوئی کردار نہیں رہا. وہ 8 تاریخ کے جلسے میں بھی صرف تقریر کرنے پہنچیں گے اور پھر روانہ ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی کا مطالبہ مسترد. وفاقی حکومت نے اراکین پارلیمنٹ کی متنازع ترقیاتی اسکیمیں بحال کر دیں. اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 300% اضافے کے بعد ترقیاتی فنڈز بھی جاری کر دیے گئے. ذرائع کے مطابق 7 ماہ میں 460 ارب روپے کے ریونیو شارٹ فال کے باوجود ترقیاتی اسکیمیں بحال کی گئی ہیں. ایس اے پی پروگرام کا بجٹ 25 ارب سے بڑھا کر 50 ارب روپے کر دیا گیا. حکومت نے مالی بحران کے باوجود حکومتی اراکین کے فنڈز کی فوری تقسیم کا فیصلہ کیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کے فیصلوں سے کرپٹو مارکیٹ کو دھچکا. ایک دن میں $500 ارب کا نقصان. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کے اعلان کے بعد دنیا بھر میں نئی تجارتی جنگ شروع ہونے کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. بٹ کوائن ٹیرف پالیسی کے اعلان کے بعد 3 ہفتے کی کم ترین سطح پر آ چکا. ٹرمپ انتظامیہ نے کینیڈا اور میکسیکو سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا، جس کے جواب میں کینیڈا نے بھی اسی شرح سے امریکی اشیاء پر ٹیکس عائد کر دیا. نئی ٹیرف پالیسی کا اطلاق کل سے ہوگا. امریکی ٹیرف پالیسی کے خلاف کینیڈا اور میکسیکو کا مل کر کام کرنے کا فیصلہ، جبکہ چین نے بھی امریکی ٹیرف پالیسی کے خلاف باضابطہ بیان جاری کر دیا. سال 2024 میں پاکستان میں شرح پیدائش میں کمی ہو گئی. اقوام متحدہ کی رپورٹ جاری. اقوام متحدہ کی ورلڈ فرٹیلیٹی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال پاکستان میں شرح پیدائش کم ہو کر 3.6% رہ گئی، جو 1994 میں 6% تک تھی. رپورٹ کے مطابق 2024 میں 63 ممالک میں رہنے والے 1.8 ارب افراد آبادی میں کمی کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. مفتی کبھی بھی بھارتی اداکارہ راکھی ساونت سے شادی کے لیے میدان میں آ گئے. انہوں نے اداکارہ سے مشروط نکاح کی خواہش کا اظہار کر دیا. مفتی کبھی نے حال ہی میں یوٹیوبر کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ وہ راکھی ساونت سے نکاح کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ بتائیں کہ کہیں ان کا ہندو یا مسلم مذہب کے تحت کوئی نکاح تو نہیں ہوا. انہوں نے یہ شرط بھی رکھی کہ وہ راکھی ساونت سے نکاح کرنے سے قبل اپنی والدہ سے اجازت لیں گے، اور اگر ان کی والدہ رضامند ہوئیں تو وہ تیار ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے برصغیر کے ایک بہت بڑے سیاسی، علمی اور ادبی گھرانے کی ایک خاتون سے بھی نکاح کیا تھا، لیکن وہ خاتون جلد انتقال کر گئیں. مفتی کبھی کا انٹرویو میں کہنا تھا کہ وہ اب اپنے نکاحوں کی تعداد نہیں بتائیں گے، وہ اپنے نکاحوں کی بات خفیہ رکھیں گے. مفتی کبھی کی جانب سے راکھی ساونت سے مشروط نکاح کی وائرل ویڈیو پر صارفین نے دلچسپ تبصرے شروع کر دیے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ٹکٹس کی آن لائن سیل کے بعد آج سے ونڈو سیل کا آغاز ہو گیا. شائقین پاکستان میں ہونے والے میچوں کے ٹکٹس 26 شہروں میں نجی کوریئر سروس کی مقرر کردہ آؤٹ لیٹ سے خرید سکتے ہیں. آئی سی سی کے مطابق دبئی میں پاک بھارت میچ سمیت بھارت کے باقی 2 گروپ میچز اور دبئی میں کھیلے جانے والے پہلے سیمی فائنل کے ٹکٹس کی فروخت بھی آج سے شروع. پرستار اپنے ٹکٹس آن لائن خرید سکتے ہیں. جنرل سٹینڈ کے ٹکٹس کی قیمت 125 درہم سے شروع ہوگی. سیف علی کی سیریز کے ٹکٹوں کی فروخت کل سے شروع ہوگی.